عزیز طالبات السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو خواجہ میر درد کی دوسری غزل کی تشریح کروائیں گے۔ دوسری غزل کی تشریح سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ خواجہ میر درد اردو ادب کے صوفی شاعر کے طور پہ پہچانے اور جانے جاتے ہیں۔ گزشتہ لیکچر میں بھی میں آپ کو بتاتی تھی کہ خواجہ میر درد نے تصوفانہ شاعری کو فروغ دیا اور اردو میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ آج ان کے پہلے شعر کی طرف یعنی کہ غزل کے مطلع کی طرف متوجہ ہوئیے گا۔ فرماتے ہیں کیا فرق داغ و گل میں کہ جس گل میں بو نہ ہو، کس کام کا وہ دل ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو۔ فرق امتیاز داغ نشان گلاب، گلاب کا پھول، بو خوشبو کو کہتے ہیں، اور فرماتے ہیں میر درد کہ وہ دل جو کہ اللہ کی یاد سے فارغ ہے، وہ مانند مٹی کے ہے اور ایسے پھول کے ہے جس میں خوشبو نہیں ہوتی۔ اس کا حسن تو بظاہر نظر آتا ہے لیکن اس کا اصل حسن اللہ کی یاد کی جو عبادت کی خوشبو ہے وہ ہے۔ اگر وہ نہیں تو وہ دل کسی کام کا نہیں، بیکار اور بے معنی چیز ہے اور سوائے مٹی کے ایک چھوٹی سے ڈھیر کے کچھ بھی نہیں۔ دوسرے شعر میں فرماتے ہیں ہووے نہ حول و قوت اگر تیری درمیاں، جو ہم سے ہو سکے ہے سو ہم سے کبو نہ ہو۔ حول و قوت لا حول ولا قوت کا یہ مخفف ہے طالبات، اور اس کے ساتھ ہی کبو جو ہے وہ متروک اردو کا لفظ ہے جس کا معنی ہے کبھی۔ میر درد فرماتے ہیں کہ فلسفے کا یہی اصول ہے اور یہ فلسفے کا رنگ ہے کہ اللہ کریم نے ہر چیز پہ اپنی قدرت جما رکھی ہے، وہ قادر ہے اور مطلق العنان ہے۔ اگر ہم کسی چیز کے متعلق یہ ادراک کر بیٹھیں کہ ہم اسے اپنے تئیں حل کر لیں گے تو ایسا ممکن نہیں۔ ہر وہ چیز جس کو ہم یہ سمجھ کر حل کریں گے کہ اس کا بنانے والا اس پہ قادر اور اس مسئلے کا حل صرف اللہ کریم کی ذات ہے، تو وہ مسئلہ فوری طور پہ حل ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اپنی لاکھ کوششیں کر لیں تو یہ سب کوششیں بیکار اور بے معنی اور بے سود ہیں۔ اقبال اسی چیز کو، اسی پہلو کو اس طرح سے فرماتے ہیں تو اپنی سرنوشت اپنے قلم سے لکھ، خالی رکھی ہے حلقۂ حق نے تیری جبیں۔ مزید فرماتے ہیں کہ وابستہ ہے ہمیں سے اگر جبر ہے وگر قدر مجبور ہیں تو ہم ہیں، مختار ہیں تو ہم ہیں۔ خواجہ میر درد نے کیا خوبصورت انداز میں اس شعر کو باندھا اور اللہ کی قادر کلامی، اللہ کے قادر ہونے کی طرف خوبصورت اشارہ بھی کر دیا۔ تیسرے شعر میں فرماتے ہیں جو کچھ کہ ہم نے کی ہے تمنا ملی مگر یہ آرزو رہی ہے کہ کچھ آرزو نہ ہو۔ شعر کا انداز بھی کیا خوب ہے اور پیرایہ اظہار بھی کیا خوب ہے۔ فرماتے ہیں میر درد ہم نے جو بھی خواہش کی وہ ہمیں اللہ کریم نے پوری فرما دی، لیکن انسان اس قدر ناشکرا اور حسرتوں کا مارا ہوا ہے کہ وہ مرتے دم تک یہی چاہتا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی حسرت جو ہے وہ رہ گئی ہے اور وہ پوری نہیں ہوئی۔ فرماتے ہیں یہ زندگی ہم نے خواہشات اور تمناؤں اور آرزوؤں اور حسرتوں میں صرف کر دی، حتیٰ کہ موت نے ہمیں آ لیا، پھر بھی ہمارے دل میں یہی خواہشیں پنہاں رہیں، یہی آرزوئیں تلاتم خیز رہیں کہ کاش ہم یہ بھی حاصل کر لیتے، ہم دنیا میں وہ بھی کر لیتے، ہم ایسا کر لیتے، ویسا کر لیتے، حتیٰ کہ موت نے ہمیں اچک لیا۔ اسی چیز کو، اسی انداز کو ایک شاعر نے کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے، بلکہ اسے آپ غالب کا شعر کہیں تو زیادہ ہی بہتر ہے اور بالکل ٹھیک ہے۔ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ چوتھے شعر میں فرماتے ہیں میر درد جو شم ہوویں یوں شم جمع ہوویں گر اہل زباں ہزار، آپس میں چاہیے
کہ کبھی گفتگو نہ ہو۔ یہاں انہوں نے اللہ کے دیوانوں، تصوف کے پروانوں کی ایک خاص علامت بتائی ہے کہ اگر آپ نے اللہ کی ذات سے لو لگا لی ہے اور آپ اپنے نفس کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں تو آپس میں مل کے بیٹھیے اور اللہ کا ذکر اس طرح سے کیجیے کہ اللہ آپ کے روبرو ہو اور آپ اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں، اور اس طرح سے آپس میں بات کریں کہ ایسے بات ہو کہ آپ کی زبان تو ہلتی نظر آئے لیکن آواز کا کہیں شائبہ تک نہ ہو، اور ایسی شمع کی مانند بن جائیے جو تمام رات خود کو صبح کے انتظار میں، صبح کے وصل میں خود کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے، لیکن اس کی زبان سے کوئی آواز جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتی۔ اسی طرح اللہ کو چپکے چپکے سے گریہ ازاری کے ساتھ پکاریے، وہ یقیناً آپ کی دعائیں اور مرادیں سننے والا ہے۔ پانچویں شعر میں فرماتے ہیں، جو صبح چاکے سینہ میرا اے رفو گراں، یا تو کسو کے ہاتھ سے ہرگز رفو نہ ہو۔ یہاں انہوں نے وہ لوگ جو اللہ کی محبت میں تڑپتے ہیں، مارے مارے پھرتے ہیں اور خدا کے رب کائنات کے فراق میں اپنا سینہ چاک کر بیٹھتے ہیں، ان کی کیفیت کو کیا خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ اے اللہ، میں نے تیری یاد میں اپنے گریبان کو بھی پھاڑ ڈالا، اپنا سینہ بھی چاک چاک کر ڈالا۔ میری دیوانگی اور رفتگی کا عالم یہ ہے کہ میں ہر لمحہ تم سے ملنا چاہتا ہوں، اور دیوانوں کی طرح صحراؤں میں اور ویرانوں میں بھٹکتا پھرتا ہوں۔ اے مالک، تو مجھے سنبھال، میں تیرا دیوانہ ہوں، میں تیرا عاشق ہوں، میں تیرا پوجنے والا ہوں، میں تیرا چاہنے والا ہوں۔ میرا سینہ ایسے تیری یاد میں، تیرے فراق میں پھٹا پڑا ہے کہ یہاں کوئی میرا مسیحا نہیں، کوئی میرے گریباں کے سلائی نہیں کر سکتا، اس میں پیوند کاری نہیں کر سکتا۔ یہ تیری قربت، تیری محبت، تیری عنایت، تیری شفقت اور تیری رحمت ہے جو مجھے اپنے احالے میں لے گی تو مجھے سکون محسوس ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی عزیز طالبات، چھٹے شعر میں انہوں نے کچھ اس طرح سے بیان فرمایا، اے درد زنگ صورت اگر اس میں جا کریں، اہل صفا میں آئینہ دل کو رو نہ ہو۔ درد ان کا تکیہ کلام نہیں بلکہ ان کا ایک تخلص ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے دل میں درد اگر آپ کے دل میں زنگ لگ جائے، جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے تو وہ اپنی خوبصورتی اور صلاحیتیں کھو دیتا ہے، اسی طرح اگر آپ کا دل زنگ آلود ہو گیا، پراگندہ، غلیظ، کثیف ہو گیا ہے تو اسے صاف کر لیجئے، کیونکہ اللہ کریم غلیظ دلوں میں اپنی پناہ جو ہے وہ نہیں رکھتا۔ صاف اور دل کے اور ایمان کے پختہ لوگوں کے ساتھ اللہ کی وابستگی ہوتی ہے۔ اہل صفا یعنی کہ پاک صاف لوگ، پاکیزہ متقی لوگ ایسے ہیں کہ آئینہ دل کو رو نہ ہو۔ ان کا دل کا جو آئینہ ہے وہ اگر صاف پاک نہیں ہوگا متقی لوگوں کا تو اس میں وہ اپنی صورت کبھی نہیں دیکھ سکتے، خدا کو بھی نہیں پا سکتے، خدا کا مقام بھی وہ اپنے دل میں محسوس نہیں کر سکتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے دل کو پاک اور صاف رکھیں، اور دل جو ہے وہ خوبصورتی کی جگہ ہے۔ اہل صفا کو چاہیے کہ اپنے دل کو ریاکاری، فحاشی، غلط باتیں، جھوٹ، بہتان، غیبت، ان چیزوں سے پاک اور صاف رکھیں، اور اپنی لو جو ہے وہ اللہ سے لگائے رکھیں۔ اور اللہ کریم ایسی جگہوں پہ، ایسے مقامات پہ رہنا پسند فرماتے ہیں، اور اسی خیال کو ایک شاعر نے اس طرح سے بھی اپنے شعر میں بیان کیا، فارغ ہو بیٹھ فکر سے دو جہاں کی، خطرہ جو ہے سو آئینہ دل پر زنگ ہے، مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ خوبصورت شعر ہے، دنیاوی علائشوں سے خود کو پاک رکھیں، دل کو صاف رکھیں۔ فصیح و بلیغ شعر ہے صوفی میر درد کا۔ عزیز طالبات، آپ غزل کو سن چکے، اسے لکھیے اور میرے گروپ میں بھیج دیجیے۔ اللہ کریم آپ سب پہ خصوصی مہربانی فرمائے،
اللہ حافظ۔